مصر کی تاریخ کے سب سے کم عمر شخص جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کے سب سے کم عمر طالب علم بنے، انہوں نے وہاں سے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر سب سے کم عمر طالب علم بنے جن کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہیں بادشاہ سے نائل، خارف اور آئرن کا خطاب ملا۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصر کی تاریخ کے سب سے کم عمر شخص تھے جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کے سب سے کم عمر طالب علم بنے، انہوں نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر طالب علم بنے جن کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہیں بادشاہ سے نائل، اسکارف اور آئرن مین کا خطاب ملا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ان انجینئر میں سے ایک تھے جنہوں نے 2 مقدس مساجد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے دوسرے توسیعی منصوبے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس بڑے آپریشن کی نگرانی کے لیے سعودی فرمانروا شاہ فہد اور بن لادن گروپ کی سفارشات کے بعد انہوں نے یہ آفر قبول کی اور ان کے بار بار کہنے کے باوجود ان سے کوئی اجرت نہ لی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور ان کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے حرمین شریف میں سفید پتھر نصب کرایا۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکہ میں مضاف چھت اور باہر سین میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جلب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک یونان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ یونان ہی تھا جہاں پر یہ پتھر دستیاب تھا، جو آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس سیکرٹری نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کمال اسماعیل بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا، پھر اس نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور اس کے خوشی کی انتہا نہ رہی اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔
اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔